ایمن سے بھی یہ روایت منقول ہے، گرچہ وہ بھی ضعیفی کے زمرے میں آتی ہے، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ چلی تو آپ مڑ مڑ کر بار بار پیچھے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اپنی ماں کو لے کر جاؤں گا۔ ظاہر ہے یہ باتیں گرچہ صحیح مستند روایات سے ہم تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن ہم تصور کر لیں 6 سال کا بچہ ہے، اس نے باپ کے سائے شفقت بھی نہیں پایا، ماں کی ممتا اس سے ملی تھی اور آج وہ ممتا بھی اس سے چھن گئی، اس سے بھی وہ محروم ہو گیا، تو کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیات رہی ہوں گی اور کس قدر آپ غمگین رہے ہوں گے، اور کہا جائے تو آپ پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑا جو ایک نوجوان انسان کے لیے بھی جس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ تو 6 سال کے بچے تھے، لیکن آپ اس دنیا میں جو کام کرنے والے تھے اس کے اندر بڑے بڑے مجاہدے، بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑی بڑی مشقتیں اور آزمائشیں آنے والی تھی۔ شاید اللہ رب العزت اسی کام کے لیے آپ کے اندر وہ صبر اور استقامت اور مضبوطی پیدا کر رہے تھے کہ آپ جب دین کی محنت کا بیڑا لے کر اٹھیں اور خدا برحق کے دین حق کی دعوت لے کر جب آپ چلیں اور اس میں آزمائشیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، مشقتیں آئیں، تو آپ ان تمام کو توڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، کوئی چیز خدا کے دین کی دعوت میں آپ کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے۔ حضرت ایمن آپ کو لے کر آپ کے دادا کے پاس پہنچی، ظاہر ہے یتیم پوتے کی شفقت اس دادا کے اندر بہت زیادہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ عبد المطلب کی جو مسجد لگتی تھی وہ کعبہ کے سائے میں لگتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر جانے سے ڈرتے تھے کہ اللہ نے عبد المطلب کے چہرے پر وہ رعب اور وجاہت رکھی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو آپ سیدھے دادا کے پاس چڑھ جاتے، ان کی مسند پر جا کر بیٹھتے۔ کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تو عبد المطلب نے ان کو منع کر دیا، نہیں، اس بچے کو اور میرے پوتے کو میرے پاس بیٹھنے دو۔ پھر اللہ نے ایک اور آزمائش کر لی، اپنے دادا کی شفقت میں، ان کے پیار میں، ان کی محبت میں آپ نے 2 سال گزارے تھے کہ اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ سوچئے کتنی مشقت اور کتنی پریشانی اور کتنی آزمائشوں کے ساتھ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، خدا کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی۔ حضور کے بچپن کی آزمائشیں پڑھیے اور پھر سوچئے کہ ان آزمائشوں کے ساتھ جس نے اپنی زندگی گزاری اور پھر اس کا دین ہم تک پہنچا، آج ہم کہاں تک اس کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے۔ عبد المطلب کے جب انتقال کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا، اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیے کہ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے وہ ان کی مختلف بیویوں سے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ اور ابو طالب ان دونوں کی ماں ایک تھی۔ تو عبد المطلب کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ چونکہ ابو طالب کی والدہ اور عبداللہ کی والدہ ایک ہیں، اس لیے ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں، یہ ان کا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں، لہذا ان کو بلایا اور اپنے یتیم پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے سپرد کی اور ان کے حوالے کی۔ اور ابو طالب نے بھی بہت شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، یہاں تک کہ کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے، جہاں جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ لیکن ابو طالب بھی بہت زیادہ مالدار شخص نہیں تھے، جو کچھ ہوتا بھی تھا تو ان کے بہت سے بیٹے تھے، ان پر خرچ ہوتا تھا، گھر والوں کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، اسی طرح حاجیوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے باقاعدہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جو کچھ اجرت ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو لا کر دے دیتے تھے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھتے چلیے، بعض مورخین نے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے، اس لیے آپ سے بکریاں چرواتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی سے اپنے چچا کی مدد اور ہیلپ کے لیے کام کرتے تھے، اور دوسرے خدا کا نظام تھا، اللہ رب العزت آپ کو تیار کر رہے تھے کہ ایک وقت یہ ہے کہ آپ ان بکریوں کی نگرانی کرتے ہیں، ان کو لے کر جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ انسانیت کے سردار بنیں گے، انسانیت کو لے کر چلیں گے، انسانیت کی قیادت اور لیڈرشپ آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
کہ ما من نبی الا ویرعى الغنم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا وانت یا رسول اللہ، آپ نے بھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور بعض واقعات بھی اس سے متعلق ہے، انشاءاللہ آگے کے سیشن میں باتیں آئیں گی۔ آپ اس سیرت طیبہ سیریز کو سنیے، اس سے جڑے رہیے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی فکر کیجیے۔ انسانیت کا کوئی فرد ایسا نہ رہ جائے جس کے کان تک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہنچ نہ جائے۔ انشاءاللہ آگے کے سیشن میں اس سے آگے کی باتیں کی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔